بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ سفر پر تھے کہ انہیں راستے میں ان کا ایک امتی مل گیا۔ وہ خوب عقیدت و احترام کے ساتھ آپ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا اور عرض گزر ہوا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے بھی اپنا ہم سفر بنا لے تاکہ میں کچھ دیر آپ کی صحبت میں گزار سکوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتی کا خلوص دیکھا تو مان گئے اور دونوں نے سفر شروع کر دیا۔ سفر کرتے کرتے تھک گئے تو آرام کرنے کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ جو کچھ کھانے پینے کے لیے انہوں نے ساتھ لیا تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہہ کر، اے اللہ کے بندے، جو کچھ ساتھ لائے تھے وہ تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تیرے پاس کوئی رقم موجود ہے؟ اس بندے نے کہا، جی حضور، میرے پاس 2 درہم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ لو، 1 درہم میرے پاس ہے، 2 درہم تم ڈال کر ساتھ ہی گاؤں ہے، وہاں سے کچھ کھانے پینے کے لیے لے آؤ۔ وہ کھانا لینے کے لیے چل پڑا۔ اس نے گاؤں سے 3 روٹیاں خریدی تو واپس آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں لالچ آئی کہ ان 3 روٹیوں میں سے میں 1 روٹی کھا لیتا ہوں، کیونکہ میرے 2 درہم ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 1 درہم ہے۔ اس نے سوچا کہ حضور کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے راستے میں بیٹھ کر 1 روٹی کھا لی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو پوچھنے پر اس نے بتایا کہ حضور، 3 درہم کی 2 ہی روٹیاں آئی ہے۔ اس جاہل بندے کو کیا پتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے۔ اللہ کے نبیوں کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے۔ دونوں کھانا کھا کر اپنی منزل کی طرف گامزن ہوئے۔ اپنا سفر طے کر رہے تھے کہ ان کا گزر ایک دریا سے ہوا۔ بندہ دریا کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور کہا، اے حضور، ہم اس کو کیسے پار کریں گے؟ یہاں تو کوئی بیڑا ہے، نہ کوئی اور ذریعہ ہے جس سے ہم دریا پار کر سکے۔ حضور نے فرمایا کہ فکر مت کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے، میں خدا کا نام لے کر دریا کو پار کرتا ہوں، تم بھی میری پیروی کرتے جانا، اس طرح ہم دریا کو عبور کر لیں گے۔ ان دونوں نے دریا کو ایسے پار کیا کہ ان کے پاؤں تک گیلے نہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور حضور سے کہنے لگا، اے حضور، آپ تو اللہ کے سچے نبی ہے، آپ نے تو ایسا معجزہ دکھایا ہے جو میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے پر بے حد خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسے لگا؟ اس نے کہا، مجھے یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے، خدا نے آپ کو ایسے معجزات سے نوازا ہے۔ جب اس بندے نے یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ 3 درہم کی جو 3 روٹیاں آپ لے کر آ رہے تھے، اس میں سے تیسری روٹی کس نے کھائی؟ وہ بندہ یہ بات سن کر بہت حیران و پریشان ہو گیا کہ حضور کو کیسے پتہ چلا ہے کہ 3 درہم کی 3 روٹیاں آئی ہے۔ اس نے کہا کہ حضور، 2 ہی روٹیاں آئی تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور کہا، چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر دونوں اپنے سفر پر چل پڑے۔ سفر کرتے کرتے وہ ایک جنگل میں پہنچ گئے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کو بھوک ستانے لگی۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اگر مجھے کچھ کھانے کو نہ ملا تو میں مر جاؤں گا۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر ایک ہرن کے جھنڈ پر پڑی تو آپ علیہ السلام نے ان میں سے ایک ہرن کو اپنے پاس بلایا اور ان کو ذبح کیا اور اس کا گوشت اپنے امتی کو کھلایا۔ پھر ان کی تمام ہڈیوں کو اکٹھا کیا اور اللہ کے حکم سے ان کو زندہ کر دیا۔ ہرن بھاگ کر اپنے جھنڈ میں جا گھسی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ آدمی بہت خوش ہوا اور کہا، آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس بندے سے کہا کہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر بتاؤ کہ 3 روٹیوں میں سے 1 روٹی کس نے کھائی تھی؟ اس نے پھر بولا اور کہا، حضور، 2 ہی روٹیاں آئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جھوٹ کو بار بار سنتے رہے۔ پھر وہ سفر پر چل پڑے۔ ان کا گزر ایک پہاڑی علاقے سے ہوا۔ ایک پہاڑ کے پاس ان کو 3 سونے کی اینٹیں نظر آئی۔ وہ آدمی سونے کی اینٹیں دیکھ کر
بہت خوش ہوا، خوشی کے مارے بول اٹھا، حضور خدا کا کرشمہ دیکھو، ہم کو 3 سونے کی اینٹیں مل گئی ہے، اب تو ہماری دنیا ہی بدل جائے گی، ہم بہت امیر ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ حضور ہم تو 2 آدمی ہیں اور اینٹیں 3 ہیں، ہم ان کو کیسے آپس میں بانٹیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ تیسری اینٹ کا حقدار وہ شخص ہوگا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ وہ بندہ بہت شرمندہ ہوا اور بولا، حضور مجھے معاف کر دینا، وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی زبان سے یہ لفظ سنے تو آپ نے کہا کہ یہ لالچی انسان ہے، یہ خدا کی کرامتیں دیکھتا رہا اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہا، اب یہ سچ صرف اسی لیے بول رہا ہے کہ تیسری سونے کی اینٹ حاصل کر سکے۔ اپنے اس سے کہا کہ میرا اور تمہارا سفر یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ نے یہ کہا اور چلے گئے۔ وہ بہت خوش ہوا کہ تینوں کی تینوں سونے کی اینٹیں اسے مل گئی۔ اب وہ بہت خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ اینٹوں کا کیا کچھ خریدے گا کہ اتنی دیر میں 2 ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ اس کو مارنے لگے۔ اس بندے نے کہا کہ مجھے مارو مت، یہ 3 سونے کی اینٹیں ہیں، ہم اس کو آپس میں ایک ایک تقسیم کر لیتے ہیں۔ چور اس بندے کی بات پر رضامند ہو گئے۔ دونوں ڈاکوؤں کو بھوک لگ گئی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کو قریبی گاؤں میں بھیجا کہ وہاں جا کر کانا لے کر آئے۔ جب وہ چلا گیا تو پیچھے سے دونوں چوروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو آتے ہی ہم موت کے گھاٹ اتار کر سونے کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کے ذہن میں لالچ آئی کہ کانے میں زہر ملا دیتا ہوں، وہ یہ کانا کھاتے ہی مر جائیں گے اور سارا کا سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گیا، خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور جو کچھ کھانا باقی تھا اس میں زہر ملا دیا۔ جب وہ کھانا لے کر آیا تو یہ دونوں اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھاتے ہی یہ دونوں بھی مر گئے۔ بے شک یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے جہاں ہم آج دل لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔